بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پہ بڑھنے لگی، تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے، کوئی شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چارہ نہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کسی نہ کسی کو بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جب وہ کہہ دیں تو وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہوا۔ ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بشرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا،
کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد مستورہ نے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تو مستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص ملا اور اس سے جھگڑا ہو گیا۔ لا اور عزا کی قسم کھاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ باتیں ذہن نشین کر لی کہ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عنہ کے دو اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ ایسا کیا تو اونٹ اس وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش ہوئی اور کہا کہ میسرہ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے کر آئیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اس لیے واپس بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मैसरा को लेकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैंने देखा है कि इन पर एक बादल साया किए हुए था, क्या तुमने भी ऐसा मंज़र देखा है? ये सुनकर मैसरा ने कहा कि ये मंज़र मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जब हम यहाँ से रवाना हुए थे। और मैसरा ने वहाँ के तमाम मोजज़ात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताए। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा उजरत से 2 गुना ज़्यादा दिया। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कुछ देखा था और जो कुछ मैंने सुना था वो सब अपने चचा ज़ाद भाई को कह सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे, यहूदियों के मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, इससे पहले वो यहूदी थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें सुनकर वर्का बिन नौफल बोले, खदीजा अगर ये बातें सच हैं तो समझ जाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी हैं। दुनिया को इनका ही इंतज़ार था और वही ये ज़माना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ यही तिजारत का सफ़र हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नहीं किया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और भी बहुत तिजारत का सामान फ़रोख्त किया था और कुरैश के बहुत से नौजवान इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे और काफ़ी लोग इनको निकाह का पैगाम भेज चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबको इनकार कर रखा था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक खातून जिसका नाम नफीसा था उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर कोई दौलतमंद औरत आपसे खुद निकाह की पेशकश करे क्या आप मान लेंगे? उसकी बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन है? तो नफीसा ने कहा कि हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। इसके बाद नफीसा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई। उसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारी बात बताई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चचा को जिसका नाम उमर बिन असद था उसको इत्तला की ताकि वो निकाह करके, और उससे पहले भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 बार शादियाँ हो चुकी थी। उनका पहला निकाह जिससे हुआ उनका नाम अतीक था, उनसे एक बेटी पैदा हुई थी। अब अतीक के फौत हो जाने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूसरा निकाह हुआ। सैयदा का दूसरा निकाह अबू गाला नाम के शख्स से हुआ। अबू गाला भी फौत हो गया था। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा की ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके बाद उन्होंने प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा किया। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल के लगभग थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल के लगभग थी। इस तरह ये निकाह हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबसे पहला निकाह था। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल पर इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आमीन।